جتنا جوش جذبہ چودھری شکیل زکا، شبیر ککرالی، امجد رولیا اور ان کے تمام ساتھیوں میں نے دیکھا ہے، بہت حال نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ساتھی اس سفر میں پاکستانیوں کے حسن سلوک سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا تجربہ نہیں ہے ان ملکوں میں۔ اس رستے پر چلے ہیں، انشاءاللہ منزل آپ سے دور نہیں ہے، اور ان مشکلوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اس رستے کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ اور شکیل زکا، میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کاز کو لے کر آگے بڑھے ہیں وہ بہت بہت اعلیٰ عرفہ مقصد ہے۔ یہ رستے میں آنے والی چھوٹی موٹی چیزوں کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میں اور لوگوں میں فرق کتنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کب دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ حاضرین، اب تشریف لاتے ہیں آپ کی تالیوں میں جناب ندیم اصغر قائرہ، سابق تحصیل ناظم کھاریم۔ سب سے پہلے میں شکیل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے امبیسڈر صاحب کو یہاں پر اپنی گجرات میں بلایا، اور میں امبیسڈر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پر تشریف لائے۔ میرے خیال میں تو ذہنی طور پر یہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے آپ نے صرف یہاں ایک آنر دی ہے، وہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے۔ یہاں پر آج کیونکہ قمر زمان قائرہ صاحب چیف گیسٹ تھے ان کے ساتھ، تو ہماری کوئی ذاتی پرابلم نہ ہوئی جس وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، اس کے لیے میں امبیسڈر صاحب سے بھی اور خصوصی طور پر شکیل صاحب سے اور ان کے دیگر دوستوں سے، امجد صاحب سے، الیاس صاحب سے، اور جو دوسرے دوست ہیں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں ان کی طرف سے کہ وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان چھوڑ نہیں سکتا، سیاسی معاملات چھوڑ سکتا ہے، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، جس وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لائے۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی آپ کے معذرت چاہتا ہوں۔ شکیل صاحب، جو آپ نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے دورست نتائج جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں وقت کے ساتھ۔ ایک دم کبھی بھی کسی چیز کے بھی نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ ہمارے ملک کے بارے میں لوگوں کی باہر بیٹھے ہوئے ایک بہت عجیب قسم کی رائے ہے۔ ہمارے پاکستانی جہاں پر بچے ہیں، میرے اپنے بھی عزیز ہیں، نیفیو ہیں، وہ بھی جب پاکستان آنے کی بات کریں تو وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے خلاف اتنا منفی پروپیگنڈا ہے کہ ایک کارنر میں اگر ڈسٹربنس ہے تو وہ پورے ملک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، سری لنکا کے ایک کارنر میں کتنا عرصہ جنگ رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی اس کو فوکس نہیں کیا۔ ٹورسٹ جو ہے وہ اس ملک میں اسی طرح جا رہا تھا جو جیسے آج جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے ایک کارنر میں کہیں بھی کوئی پرابلم بنتی ہے تو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں جناب امبیسڈر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امبیسڈر صاحب 98% پاکستانی امن پسند ہیں، وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ڈسٹربنس ہو، ان کے آنے والی نسلیں